اسلام آباد میں شہید رینجرز اہلکار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ لانس نائک تنویر 26 نومبر کو مظاہرین کی فائرنگ سے زخمی ہوا تھا، آج اسپتال میں دم توڑ گیا۔ غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ حالیہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ وزیر اعظم کا D8 سمٹ کے موقع پر فلسطین اور لبنان کی صورتحال پر اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیل کی بھڑکائی آگ پورا خطہ لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اور بانی کو سول نافرمانی تحریک مؤخر کرنے کی تجویز دی تھی۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ حکومت اگر سنجیدہ ہے تو مذاکرات کا آغاز ہو۔ پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ملاقات۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ ہفتے تک دونوں جانب سے مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ حکومت جن کی ہے وہ اشارہ دیں گے تو مثبت رسپانس بھی آ جائے گا۔ توقع ہے سیاسی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ غور و فکر کر کے کوئی حل نکال لیں گے۔ 9 مئی GHQ حملہ کیس میں علی امین گنڈاپور اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد۔ کنول شوذب شبلی فراز سمیت مزید 14 ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار، سماعت 21 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اور چیمپئنز ٹرافی ہائیبرڈ ماڈل پر ہوگی، ICC نے تصدیق کر دی۔ پاکستان کا موقف تسلیم، بھارتی ٹیم پاکستان کے بجائے نیوٹرل وینیو پر کھیلے گی۔ 2027 تک پاکستان بھی بھارت نہیں جائے گا۔ ICC کا کہنا ہے کہ شیڈول کا اعلان بھی جلد کیا جائے گا۔ ٹرک اور ڈمپر کراچی میں موت بانٹنے لگے۔ 8 گھنٹے کے دوران 3 ٹریفک حادثات میں 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ ناردرن بائی پاس پر 2 ٹریفک حادثات، 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ حادثات کار اور ٹرک کے تصادم کے باعث پیش آئے۔ بلدیہ ہب ریور روڈ پر ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا، ڈمپر ڈرائیور فرار ہو گیا۔ 6 دسمبر کو لیاقت آباد میں ہونے والے حادثے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ 7 سالہ افغان کو ٹرک نے رون ڈالا تھا۔ کراچی میں دندناتے ڈمپرز کے خلاف ایکشن نہ لیا تو میں خود ڈمپر کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا اعلان، کہا کراچی میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، دن ہو یا رات خونی ڈمپر موت بانٹ رہے ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ IG سندھ DIG ٹریفک کو آج رات سے ڈمپرز کے خلاف آپریشن کا حکم دے۔ سندھ حکومت ڈمپر سے مرنے والوں کے لیے امداد کا اعلان کرے۔ گورنر سندھ نے کہا پارا چنار کے مسئلے کو غیر سیاسی طور پر حل کرائیں گے، اس پر کسی کو سیاست نہیں کرنے دیں گے، سب کو مل کر بٹھانا ہے اور بیرونی سازش کو روکنا ہے۔ کراچی میں غیر تربیت یافتہ ڈرائیور ٹریفک جام کی وجہ قرار، اب بغیر لائسنس گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ IG سندھ کی ARY نیوز سے گفتگو، خبردار کیا بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والوں کی گاڑیاں ضبط ہوں گی۔ ایک ہی شخص کے 2 دفعہ چالان پر اس کے خلاف پرچہ کٹے گا۔ مقدمہ فوراً درج نہ کرنے والا SHO گھر جائے گا۔ پورم جل رہا ہے۔ چیف سیکرٹری صاحب وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں یہ روڈ کھولوں گا آپ لوگوں کے 2 دن میں 3 دن میں۔ آج تک صوبائی حکومت کی ناکامی ہے کہ ان لوگوں کے لیے روڈ نہیں کھل سکا، راشن نہیں ہے، بچے 30 دوائیوں کی وجہ سے جو ہے مر گئے ہیں۔ وفاق اور صوبے کے خلاف ان بچوں کے قتل کی FIR ہونی چاہیے۔ میں تو آج کہتا ہوں کہ صوبائی حکومت پہ اس میں مستعفی ہونا چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے وفاقی حکومت پر پرچہ کاٹنے اور صوبائی حکومت سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل کریم کنڈلی نے کہا وفاق اور صوبہ لڑائی میں کرم کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، بچوں کے قتل کی FIR وفاق اور صوبے کے خلاف کٹنی چاہیے۔ PTI کا 1 پوائنٹ ایجنڈا NRO ہے، وہ لوگ جو کسی سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتے تھے آج ہر دروازے پر دستخط دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ کرم میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے ایک بار پھر مذاکرات کو ہی مسائل کا حل قرار دے دیا۔ کہا ہمیں اپنے اداروں کو مستحکم بنانا ہے، ماحول کو ٹھنڈا رکھنا ہے اور راستہ بنانا ہے، ہمیں مل کر تلخیوں کو کم کرنا ہوگا۔ مذاکرات مذاکرات اور مذاکرات ہی مسائل کا حل ہے۔ مذاکرات کے حل سے ہی جمہوریت آگے بڑھے گی اور مستحکم ہوگی۔ ضروری نہیں ہر شرط مانی جائے، ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے، ہمیں ایک دوسرے کو عزت دینی ہے۔ دل میں اتنے راز ہیں بتا دوں تو بہت سے دوستوں کو ٹکٹ نہ ملے۔ بانی PTI نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جس کو بات کرنی ہے کرے، نہیں کرنی نہ کرے، ہم کسی کے پاس نہیں جا رہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں حکومت کی مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں،
مرکز اور پنجاب حکومت سمجھتی ہے ہمارے رہنماؤں اور کارکنوں کو زد و کوب کر کے وہ ہمیں ڈرا لیں گے تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے ابھی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر کمیٹی بنائی ہے، اسپیکر کے بیان پر جلد جواب دیں گے۔ مذاکرات سے پہلے پی ٹی آئی والے اپنے کیے پر معافی مانگے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بی ایل اے اور خارج میں کوئی فرق نہیں، بہت جلد یہ سب منقطعی انجام کو پہنچیں گے۔ پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی میں بیٹھے لوگ کٹ پتلی ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ بانی پی ٹی آئی کو کہاں سے آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ مل کر ملک میں عدم استحکام چاہتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سلمان احمد کو پارٹی سے نکال دیا۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے سلمان احمد مسلسل پارٹی میں تقسیم پیدا کر رہے تھے، سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی اور غیر ضروری پوسٹ کر رہے تھے۔ سلمان احمد کو متعدد بار وارننگ بھی جاری کی گئی، رویہ تبدیل نہ کرنے پر پارٹی رکنیت ختم کر دی گئی۔ کرپشن ہماری معیشت کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ کرپشن میں 50% بھی کمی آ گئی تو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ کسٹم کلیکٹر 40-50 کروڑ روپے کی رشوت لیتے ہیں۔ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں ملک میں استحکام کی ضرورت ہے۔ چیلنجز ضرور ہیں، وقت کے ساتھ مسائل حل ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ استحکام کی طرف جانا ہے تو وسائل بڑھانا ہوں گے۔ 76 سال سے سب اچھا ہے کہ بیانات سے ہمیں نکلنا ہوگا، ہم صحیح سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نان فائلر آئندہ آنے والے دنوں میں مزید شکنجے میں آئیں گے۔ امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر مزید پابندیاں لگا دی۔ بیلسٹک میزائل پروگرام میں مبینہ تعاون پر 4 کمپنیوں پر اضافی پابندی کا اعلان۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے 4 اداروں پر میزائل پروگرام میں مدد دینے کا الزام ہے۔ جن اداروں پر پابندی لگائی گئی ان میں اسلام آباد کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، کراچی کے ایفیلیٹس انٹرنیشنل، اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ اور راک سائٹ انٹرپرائزز نامی ادارے شامل ہیں۔ پابندی کا مقصد ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ پاکستان نے امریکی پابندیوں کا فیصلہ افسوسناک اور غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں ملکی خود مختاری کے تحفظ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے ہیں۔ امریکی پابندیاں فوجی عدم توازن کو بڑھانے کا سبب بن سکتی ہیں، جس کے خطے اور اس سے آگے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام 24 کروڑ عوام کے اجتماعی اعتماد کا مظہر ہے، جسے ملکی قیادت اور سیاسی حلقوں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ماضی میں بھی بنا ثبوت محض شکوک کی بنیاد پر پابندی جیسے اقدامات کیے گئے۔ بعض ملکوں کو جدید فوجی ٹیکنالوجی کی فراہمی کے لیے لائسنسنگ شرائط میں چھوٹ دی گئی۔